بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، خالق کائنات اور رب العالمین ہے۔ اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو اس نے مخلوق کو تخلیق فرمایا اور پھر محبت کے ساتھ اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ ہر نبی اور رسول اپنے زمانے میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا رہا اور اتباع اس رسول یا نبی کی ہوتی رہی۔ پھر ہر نبی اور رسول اللہ کی شان و عظمت کا مظہر ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی شان و عظمت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر نبی یا رسول کی امت میں جو ان کے تربیت یافتہ اور ان کے علوم کے حامل لوگ ہوئے، جنہیں اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے اور اپنے مقربین اور دوستوں میں شامل فرماتا ہے، وہ اولیاء اللہ اس دور کے نبی کی شان و عظمت کا مظہر ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام کی امت میں ان کی سب سے بڑی شان کا نام سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا اسم مبارک عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث اعظم ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ آپ نے اپنے امر کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا سچ پر، اور فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ بچپن میں اور نہ جوانی میں۔ شیخ ابو العباس احمد یحییٰ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی کو سنا، کرسی پر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے، میں 25 سال عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں اکیلا پھرتا رہا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 15 سال تک نماز عشاء پڑھ کر قرآن پاک شروع کرتا اور فجر تک مکمل کرتا۔ فرماتے ہیں ایک رات میں ایک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ میرے نفس نے کہا کاش تو ایک گھڑی سو جائے اور پھر اٹھ کھڑا ہو۔ فرماتے ہیں جوں ہی یہ خطرہ میرے دل میں آیا، میں ٹھہر گیا اور ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید شروع کر دیا اور اسی حالت میں قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ آپ نے 25 برس علوم شریعت حاصل کیے اور 25 برس باطنی طہارت یعنی طریقت کے علوم سیکھے، 40 برس تک وعظ و نصیحت اور درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ حضرت احمد صالح بن شافعی فرماتے ہیں میں مدرسہ نظامیہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس مجلس میں اکثریت علماء و فقہا کی تھی اور آپ کا موضوع گفتگو قضاء و قدر تھا۔ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ کی گود میں آ کر گرا اور پھر سینے سے نکل کر گلے کے گرد لپٹ گیا۔ بہت سے لوگ گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس واقعے کے باوجود نہ تو آپ اپنی جگہ سے ہلے اور نہ ہی سلسلہ کلام منقطع کیا۔ چند لمحوں بعد سانپ اترا اور زمین پر آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ کہنے لگا جسے ہم نہ سمجھ سکے، پھر وہ چلا گیا۔ جب لوگ واپس آ گئے اور آپ کی خیریت دریافت کی اور معلوم کرنا چاہا کہ سانپ نے آپ سے کیا کہا تو آپ نے فرمایا وہ کہتا تھا میں نے اپنی لمبی زندگی میں بہت سے اولیاء اللہ کو دیکھا مگر آپ جیسا ثابت قدم نہیں دیکھا۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت نرم دل تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے تھے، مستجاب الدعوات تھے، سخاوت میں مشہور تھے، اچھے اخلاق کے مالک اور بہترین خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ کے جسم پر پہنے ہوئے لباس کا سوال کرتا تو اتار کر اسے عطا فرما دیتے تھے۔ آپ حاکموں کے پیسے کو تکتے بھی نہ تھے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالرزاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بغداد کے قریب ایک جگہ جس کا نام حلہ تھا پہنچے تو حکم دیا یہاں کوئی ایسا مکان تلاش کرو جو سب سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا اور اجڑا ہوا ہو، ہم اس میں قیام کریں گے۔ قصبے کے امیروں اور رئیسوں نے بڑے اچھے اچھے مکانات آپ کے سامنے قیام کے لیے پیش کیے لیکن آپ نے انکار فرما دیا۔
تلاش بسیار کے بعد ایک ایسا مکان مل گیا جس میں ایک بوڑھا اور ایک بچی رہتے تھے۔ آپ نے بڑے میاں سے اجازت لے کر رات اس کے گھر میں گزاری اور وہ تمام نذرانے اور تحائف جو لوگوں نے آپ کو پیش کیے آپ نے اس اہل خانہ کو دے دیے، جن سے ان کے حالات بدل گئے۔ آپ اولیاء کرام میں ولایت کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ کو غوث اعظم کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غوث اعظم درمیانے اولیاء، چوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در انبیاء۔ ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین۔